ایک مرد ہے وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، گھر کا سردار ہے، گھر کا نگراں ہے، تو اگر اس کے گھر میں دین پر عمل نہیں ہو رہا، اس کے بچے نمازی نہیں بن رہے اور ان میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ راعی جو ہے، یہ نگہباں جو ہے، یا ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی فیملی جو ہے وہ خود تو صف اول میں آ کے نماز پڑھے، 5 وقتوں کی تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو، رمضان کے پورے روزے رکھے، زکات بھی دے، سب کچھ دے، لیکن بچے جو ہیں وہ جا رہے ہوں بے دینی کی طرف اور الحاد کے شکار ہو رہے ہوں، ان میں خراب عادتیں پڑ رہی ہوں، وہ نشے کے عادی ہو رہے ہوں، وہ فحاشی کے خوگر ہو رہے ہوں، تو یہ تنہا اس کا صف اول میں نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور ان کو برائیوں اگر وہ کر رہے ہیں تو برائیوں سے روکے، ان جس طرح ہو سکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے سمجھا کر روک سکتا ہے زبان سے سمجھا کر روکے، جو بھی طریقہ ہو تو وہ اس کی ذمہ داری۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یعنی تمہاری ذمہ داری صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا تمہاری ذمہ داری۔ اپنی پوری کوشش صرف کر دو کہ میرے گھر کے افراد، میری بیوی، میرے بچے وہ دین کے اوپر کاربن۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ کاہے سے بچاؤ؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ لیکن یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ بعض اوقات لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنی اولاد کو سمجھایا لیکن نہیں مانتی، ہم نے اس کو پیمائش کی وہ کوشش کی، اس کو تعلیم بھی دینے کی کوشش کی، تربیت بھی کرنے کی کوشش کی، مانتی نہیں، ہم کیا کریں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو گمراہ ہو گیا تھا، تو اس واسطے ہم نے تو اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیا مانا کہ فرض کرو ایک جگہ آگ بھڑک رہی ہے اور تمہارا ایک بچہ ہے نادان، وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آگ اس کو اچھی نظر آ رہی ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کر لو گے کہ بیٹا نہیں آگ ہے اس میں پاس مت جانا؟ وہ اگر نہ مانے تو آپ چین سے بیٹھے رہو گے کہ ہم نے تو سمجھا دیا بھائی یہ جانے اس کا کام جانے، اور اس واسطے وہ آگ میں اگر چلا جائے تو آپ یہ کہہ کر بری ہو جائیں کہ میں تو سمجھا دیا تھا اس کو کہ بیٹا یہ آگ ہے، اس میں جل جاؤ گے اندر جانے سے۔ اگر تم صحیح معنی میں باپ ہو تو تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بچانا لو آگ سے۔ تو محض زبانی فہمائش پر یہ سمجھنا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ بڑی دھوکے کی بات۔ جس طرح اپنے چھوٹے بچے کو تم آگ سے بچاتے ہو کہ اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتے ہو اور تمہیں چین نہیں آتا جب تک یہ بچہ آگ سے نہ ہٹ جائے، اس طرح تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس غلط راستے سے اس کو بچانے کے لیے تمہارے دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک بے چینی پیدا ہونی چاہیے۔ اس تڑپ اور بے چینی کے ساتھ تب تم اس کو جتنا ہو سکو گے خوشامد سے، درآمد سے، سختی سے، نرمی سے، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اس کو صحیح پر وہ اگر تم اختیار کرو گے تب ذمہ داری تمہاری پوری ہوگی۔ لیکن محض یہ کہہ دو، اول تو کہتے ہی نہیں، بھائی جا رہا ہے یہ زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں بھائی، سارے زمانے کا جو دستور ہے ویسے ہی ہمارا بیٹا بھی کر رہا ہے، ویسے ہی ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض فکر ہے تو ایک آدھ مرتبہ سمجھا دیا، بس فارغ ہو گئے۔ یہ کام قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم۔ اپنے لیے چاہتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے فرما بردار ہوں تو دوسروں کے لیے بھی یہی چاہو کہ ان کا بھی حال ایسا ہی ہو۔ غرض جو باتیں تمہیں اپنے لیے پسند ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور دنیاوی برتاؤ کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسلمان غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بھی نہیں ہے فرض کرو اور تمہارا پڑوسی ہے، تو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پڑوسی تمہارا خیال رکھے، تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، تمہارے لیے وہ ایک سہارا بنے، تو تم بھی اپنے پڑوسی کے لیے ایسے ہی کرو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ دو،
اس کو کوئی پریشانی میں مبتلا نہ کرو، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ تعلیم ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، دوسرے کے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ وَكَرَهْ لِأَخِيكَ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو، ناپسند تمہارے نزدیک وہ ناپسند ہے، تو پھر دوسرے کے لیے بھی اس کو ناپسند سمجھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے تو تم بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو تو دوسروں کے لیے بھی یہ چاہو کہ نقصان نہ ہو۔ تو احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، یہ ایسا زبردست اصول نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس سے ہم اپنے طرز عمل پر کا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور سے لوگوں نے دو پیمانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہے۔ تو اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ساری راحتیں ملیں، ساری خوشیاں ملیں، اور دوسرے کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے کو میں اس عمل سے کیا فائدہ پہنچے گا، کیا نقصان پہنچے گا۔ اپنے لیے کچھ اور معیار ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا، للناس، تمام انسانوں کے لیے پیدا ہوا، تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا ہوا۔ لہذا ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، ہر ایک کی مدد کی کوشش کرو۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی حاجت مند کی کوئی حاجت پوری کر دوں، یا کسی ایسے شخص کی جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کا ازالہ کر دوں، تو مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ یہ بات آپ اندازہ لگائیے کہ اعتکاف کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر میں کسی کا دکھ دور کر دوں، کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے، اس تکلیف کا ازالہ کر دوں، تو مجھے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین ایسا دیا ہے کہ جو اگر صحیح ہم اس کے آداب کو، اس کے احکام کو، اس کے اخلاق کو اختیار کر لیں، یہ دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے کہ اپنے ساتھ جو معاملہ چاہتے ہو وہی دوسرے کے ساتھ کرو، اور اس کے خیر خواہی رکھو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تمہارے اخلاق میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق میں تواضع ہونی چاہیے، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، اور حسد نہ ہو، لوگوں کی خیر خواہی ہو، ایثار ہو، دوسروں کے لیے اپنے نفع کو چھوڑ دینا یہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے حقوق ہیں جن کا نام شریعت ہے۔ ہم نے صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے شریعت، کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عمرے کر لیے، تلاوت کر لی، تو بس اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ بہت اعلیٰ عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن دین ان میں منحصر نہیں ہے، دین بڑا وسیع
نظام حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ایک اہم حصہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تمہارے معاملات بالکل واضح اور صاف اور ستھرے ہونے چاہیے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی دعوت کے بارے میں، انفرادی دعوت، اس کے بارے میں فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہباں ہے، نگہباں ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی ایک رعیت ہوتی ہے نا بادشاہ کی، حاکم ہے، اس کی رعیت، سارے عوام جو ہیں اس کی رعیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رعیت سارے صرف حکمرانوں کی نہیں ہوتی، تم میں سے ہر ایک کی ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ مثلا جو امام ہے، یعنی جو حکمراں ہے، اس حکمراں کی جو اقتدار ہے وہ پورے ملک پر ہے، لہذا اس سے پورے ملک کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کا کام ہے کہ اگر کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں تو اس کو قوت سے روکے، قانون کے زور سے روکے، اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے روکے، اور اگر نہیں روکتا تو آخرت میں اس سے باز پرس ہوگی کہ تمہارے دور اقتدار میں یہ خرابیاں ہو رہی تھیں، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تو الامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، اور فرمایا کہ والرجل راعٍ فی بیتہ، ایک مرد ہے وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، گھر کا سردار ہے، گھر کا نگراں ہے، تو اگر اس کے گھر میں دین پر عمل نہیں ہو رہا، اس کے بچے نمازی نہیں بن رہے اور ان میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ راعی جو ہے، یہ نگہباں جو ہے، یعنی ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہیڈ آف دی فیملی جو ہے وہ خود تو صف اول میں آ کے نماز پڑھے، 5 وقتوں کی تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو، رمضان کے پورے روزے رکھے، زکوٰۃ بھی دے، سب کچھ دے، لیکن بچے جو ہیں وہ جا رہے ہوں بے دینی کی طرف اور الحاد کے شکار ہو رہے ہوں، ان میں خراب عادتیں پڑ رہی ہوں، وہ نشے کے عادی ہو رہے ہوں، وہ فحاشی کے خوگر ہو رہے ہوں، تو یہ تنہا اس کا صف اول میں نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور ان کو برائیوں اگر وہ کر رہے ہیں تو برائیوں سے روکے، ان کو جس طرح ہو سکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے سمجھا کر روک سکتا ہے زبان سے سمجھا کر روکے، جو بھی طریقہ ہو، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یعنی تمہاری ذمہ داری صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا تمہاری ذمہ داری۔ اپنی پوری کوشش صرف کر دو کہ میرے گھر کے افراد، میری بیوی، میرے بچے، وہ دین کے اوپر کاربند ہو۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ کاہے سے بچاؤ؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ لیکن یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ بعض اوقات لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنی اولاد کو سمجھایا بہت، لیکن نہیں مانتی، ہم نے اس کو پیمائش کی وہ کوشش کی، اس کو تعلیم بھی دینے کی کوشش کی، تربیت بھی کرنے کی کوشش کی، مانتی نہیں۔
ہم کیا کریں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو گمراہ ہو گیا تھا. تو اس واسطے ہم نے تو اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیا مانا کہ فرض کرو ایک جگہ آگ بھڑک رہی ہے اور تمہارا ایک بچہ ہے نادان، وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. آگ اس کو اچھی نظر آ رہی ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کیا صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کر لو گے کہ بیٹا نہیں آگ ہے اس وقت پاس مت جانا؟ وہ اگر نہ مانے تو آپ چین سے بیٹھے رہو گے کہ ہم نے تو سمجھا دیا بھائی یہ جانے، اس کا کام جانے. اور اس واسطے وہ آگ میں اگر چلا جائے تو آپ یہ کہہ کر بری ہو جائیں کہ میں تو سمجھا دیا تھا اس کو کہ بیٹا یہ آگ ہے، اس میں جل جاؤ گے اندر جانے سے. اگر تم صحیح معنی میں باپ ہو تو تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بچا نہ لو آگ سے. تو محض زبانی فہمائش پر یہ سمجھنا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ بڑی دھوکے کی بات ہے. جس طرح اپنے چھوٹے بچے کو تم آگ سے بچاتے ہو کہ اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتے ہو اور تمہیں چین نہیں آتا جب تک یہ بچہ آگ سے نہ ہٹ جائے، اس طرح تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس غلط راستے سے اس کو بچانے کے لیے تمہارے دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک بے چینی پیدا ہونی چاہیے. اس تڑپ اور بے چینی کے ساتھ تب تم اس کو جتنا ہو سکو گے خوشامد سے، درآمد سے، سختی سے، نرمی سے، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اس کو صحیح پر وہ اگر تم اختیار کرو گے تب ذمہ داری تمہاری پوری ہوگی. لیکن محض یہ کہہ دو، اول تو کہتے ہی نہیں، بھائی جا رہا ہے یہ زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں بھائی، سارے زمانے کا جو دستور ہے ویسے ہی ہمارا بیٹا بھی کر رہا ہے، ویسے ہی ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور اگر بالفرض فکر ہے تو ایک آدھ مرتبہ سمجھا دیا بس فارغ ہو گئے. یہ کام نہیں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں راعی ہوتا ہے، نگہباں ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، حاکم کا ہوتا ہے. اور فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ہے. یعنی جب شوہر تو چلا جاتا ہے کام پہ اور گھر کا سارا کام خواتین کرتی ہیں، تو وہ خواتین جو ہیں وہ بھی نگراں ہیں. کاہے کی نگراں ہیں؟ کہ ان کے گھر میں کوئی ناجائز کام نہ ہو.